یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو اردو یا ہندی بولنا یا سمجھنا جانتے ہیں. فار دوز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اردو اور ہندی, فردر دیر از سملر لیکچر ان انگلش. سب لوگوں کو جو بھی مجھے سن رہے ہیں, میرے بھائی بہن, جاننے والے, دوست, اس دنیا میں بسنے والے, سب کو میرا محبت بھرا سلام. میرا نام ڈاکٹر راشد ہاشمی ہے اور میں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ سے کافی عرصے سے منسلک ہوں. میں نے اس میں کافی اچھا ارن کیا ہے اور میں لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی میں ہم کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے کما سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات جان لینا چاہیے ضرور کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی مانی جائے گی اور اس کا نام ہوگا کرپٹو کرنسی. دنیا میں جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں سال سے کرنسی کی شکلیں چینج ہوتی گئی ہیں. کبھی دنیا چیزوں کے بدلے چیزیں لیا کرتی تھی, پھر سونے اور چاندی کے کوائنز بننے لگے اور پھر اس کے بعد پیپر کرنسی آئی, پیپر کرنسی سے پلاسٹک کرنسی بن گئی اور پھر پلاسٹک کرنسی کے بعد بھی آج کل ہمارے اکاؤنٹ ہمارے موبائلز میں ہیں, ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, لوگوں کے پیسے لیتے ہیں اور ہمارا اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ایک جدید شکل یہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ ہڈن کرنسی, ایسی کرنسی جس کو دنیا کی کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی ہوگی بلکہ پوری دنیا کے لیے واحد کرنسی ہوگی اور وہ اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. ٹھیک ہے, تو کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ایک بہت اچھا اینڈرائڈ فون چاہیے جس میں ایک بہت اچھا سٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے, یا پھر آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ آپ کا ایک لیپ ٹاپ یا آپ کا پرسنل کمپیوٹر یا پی سی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنا اکاؤنٹ کسی بھی ایکسچینج پہ کس طرح سے بناتے ہیں. گوگل پلے اسٹور پہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکسچینجز پڑی ہیں جیسے کہ کیو کوائن ہے, ایم ایکس سی ہے, بائنانس ہے اینڈ کوائن بیس ہے. ان ساری ایکسچینجز پہ ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور اپنے فنڈز کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے اس پہ ہم اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کیسے کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ سیکھیں گے کہ اپنا ای میل اکاؤنٹ کیسے سیکیور کرتے ہیں اور اپنا اب کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج کا اکاؤنٹ کیسے سٹور کرتے ہیں. موجودہ ویڈیو آپ لوگوں کو کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں اور لازمی آپ کما جائیں گے. ہم صرف اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کام کیا اور ہم نے کمایا. آپ چاہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ویڈیو یا اس طرح میں اس سے دی جانے والی کسی بھی قسم کی جو شیئرنگ ہے اس کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اوکے, امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت اچھا سیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کرپٹو کی ٹریڈنگ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں. تو چلو دوستو دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے ہم اپنی ای میل اور جو ہے کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج کو ایتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس کو بناتے کیسے ہیں اور آپ اپنی ای میل ایڈریس کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنا گوگل کروم اوپن کرتا ہوں اور اس پہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ای میل آئی ڈی ہے یا میں اس کو ای میل کو یوز کر سکتا ہوں یا مجھے نیا. تو میرے پاس ایک ای میل آئی ڈی پہلے سے بنا ہوا ہے اور میں اسی کو اوپن کرتا ہوں. میں یہ google.com جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک آئیکن نظر آ رہا ہے جس پہ میرے ای میل اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں. تو یہ دو ای میل اکاؤنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, میری لینڈ اسکول سسٹم اور ڈاکٹر راشد ہاشمی. میں ڈاکٹر راشد ہاشمی کو کلک کرتا ہوں تو میرا یہ ڈاکٹر راشد ہاشمی والا جو ہے نا ای میل اکاؤنٹ اس وقت میرے گوگل کی کروم گوگل کے اوپر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا ای میل اکاؤنٹ دیکھیں, اگر آپ نے ای میل اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ اپنے اس آئیکن کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹاپ پہ جو ای میل اکاؤنٹ ہے آئیکن لگا ہوا ہے اس کو کلک کریں اور اس کو مینیج اکاؤنٹ پہ نیچے جائیں. اگر آپ مینیج اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو دونوں اکاؤنٹ جو پہلے سے موجود ہیں وہ دکھا رہا ہے.
نیچے لکھا ہوا دکھا رہا ہے مینیج اکاؤنٹس آن دس ڈیوائس. اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو وہ ایڈ اکاؤنٹ کی آپشن پہ آ رہا ہے کہ 2 اکاؤنٹ آپ کو پہلے نظر آ رہے ہیں اور تیسرا اکاؤنٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے کوئی نہیں بنا ہوا تو آپ کو یہ بالکل نہیں شو کرے گا کہ پہلے کا کوئی اکاؤنٹ ہے، بلکہ آپ کو نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. لیکن ابھی مجھے نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا ہے، مجھے اپنا پہلے والا اکاؤنٹ drrashidhashmi@gmail.com اسی کو دیکھنا ہے اور اسی کو ہی مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ابھی سنکرونائز نہیں کرنا چاہتا اپنا ڈیٹا، اور ابھی میں جو ہے نا اس کو صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ مینیج اپنا میں اسی اکاؤنٹ جو ڈاکٹر راشد ہاشمی والا اکاؤنٹ ہے اس کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیکیور ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ مینیج یور گوگل اکاؤنٹ اس پہ کلک کرتا ہوں جو کہ میرے ڈاکٹر راشد ہاشمی والے اکاؤنٹ کے نیچے ہے. تو یہ میرا اکاؤنٹ آ گیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہوم کا آپشن نظر آ رہا ہے، پھر پرسنل انفارمیشن کا آپشن نظر آ رہا ہے جس میں جا کے آپ اپنا پاسورڈ جو ہے یہاں نیچے دیکھیں تو یہ پاسورڈ جو ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی پاسورڈ چینج نہیں کرنا ہے، میں ڈیٹا اور پرسنل انفارمیشن کو دیکھوں تو یہ میرا ڈیٹا اور پرسنل انفارمیشن ہے، اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے سیکیورٹی کا. تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا لاک اوپن ہوا آپشن نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی ایشو فاؤنڈ، کہ جی آپ کے اس فون پہ سیکیورٹی ایشو جو ہے وہ ابھی موجود ہیں اور آپ کو جو ہے سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو جب ہم اس کو کلک کریں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ کون کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کا یہ والا جی میل اکاؤنٹ یا ہاٹ میل اکاؤنٹ یا یاہو کا اکاؤنٹ یا آؤٹ لک کا اکاؤنٹ، کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، کیا کبھی مس یوز ہوا ہے، کسی نے اس کو ہیک کیا ہے. تو ایک نیا ٹیب اوپن کریں گوگل پہ، کروم پہ جا کے، اور وہاں پہ ایک ویب سائٹ کا نام لکھیں کہ ہیو آئی بین پونڈ، یہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے، اور اس کے یہاں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیو آئی بین پونڈ کی ویب سائٹ ہے. تو آپ کو ایسی ایک نظر آ جائے گی ونڈو کھلی ہوئی، اس پہ آپ اپنا ای میل آئی ڈی ڈالیں، جیسے کہ میرا ہے ڈاکٹر راشد ہاشمی @gmail.com. تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پونڈ جس کے آگے کوشچن کا نشان لگا ہوا ہے اس کو میں لکھتا ہوں کہ میرا یہ میل اکاؤنٹ ہوا ہے. گڈ نیوز، یہ گرین ہو گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی گڈ نیوز، نو پونیج فاؤنڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ والا جی میل اکاؤنٹ جو ہے وہ کبھی ہیک نہیں ہوا ہے اور کسی نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا ہے. لیکن میرا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ ہیک ہوا ہے، میں اس کا لکھتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر کیسے اپیئر ہوگا. وہ ہے جی ہاشمی _راشد @hotmail.com. تو اس کو جب میں پونڈ والے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ریڈ ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے اوہ نو پونڈ، کہ یہ آپ کا یہ والا جو ہے پون ہو چکا ہے. پونڈ ان 5 ڈیٹا بریچز اینڈ فاؤنڈ نو پیسٹس ڈسکرائب ٹو سرچ سینسٹیو بریچز. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی 5 دفعہ اس کو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بریچ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ابھی تبدیلی نہیں لائی ہے. اگر ایسا کوئی آ جاتا ہے آپ کا پرابلم کسی بھی ای میل اکاؤنٹ پہ، تو سب سے پہلے جا کے آپ اپنا ای میل اکاؤنٹ کا پاسورڈ چینج کریں، اس کے سیکیورٹیز جو ہیں وہ چینج کریں. اور اگر اس پہ ٹائم لگ رہا ہے اپنی سیکیورٹیز چینج کرنے میں، پاسورڈ چینج کرنے میں، کیونکہ ہاٹ میل وغیرہ جو ہیں، آؤٹ لک وغیرہ جو ہیں، یہ 1 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹیز جو ہیں وہ 1 مہینے کے بعد چینج کریں گے، تاکہ ان کو بھی کنفرم ہو جائے کہ یہ آپ ہی ہیں جو کہ آپ اپنی سیکیورٹی چینج کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اپنا ایک نیا ای میل اکاؤنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی جی میل اکاؤنٹ کے اوپر کہ یہ ہمارا جی میل اکاؤنٹ ہے جہاں انہوں نے جو کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی یہ اس کا مس یوز نہیں ہوا ہے، یہ پونڈ نہیں ہوا ہے. تو سیکیورٹی ایشوز فاؤنڈ والے کو ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کو بتائے گا کہ جی کون کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا فون نمبر ایڈ نہیں ہوا، آپ کی ریکوری ای میل ایڈ نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. نیچے یور ڈیوائسز، اس پہ آپ نے ڈیوائسز کون کون سے یوز کرنے ہیں وہ نہیں پتہ. اور نیچے سب سے نیچے یہ جو گرین ٹک لگا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ریسنٹ ایکٹیویٹی کون سی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنا جو ہے فون نمبر ایڈ کرتے ہیں. یا میں ایڈ فون نمبر پہ کلک کرتا ہوں تو وہ آپ کو اگلے سٹیپ پہ لے جائے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو پھر یہاں اپنا پاسورڈ دینا ہوگا کہ اگر آپ نے فون ایڈ کرنا ہے یا فون نمبر اپنا چینج کرنا ہے 2 وے ویریفیکیشن کے لیے تو آپ اپنا پاسورڈ یہاں پہ دیں. تو میں اپنا پاسورڈ جو ہے وہ دوبارہ لکھتا ہوں. لازمی بات ہے میں اس کو بعد میں جا کے چینج کر لوں گا. ابھی صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے پاسورڈ آپ کے سامنے لکھا ہے. بعد میں اپنا یہ پاسورڈ چینج کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے یہ پاسورڈ ڈالا ہے تو اب آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ اپنا فون نمبر لکھیں. سب سے پہلے یہاں کلک کریں. یہ پاکستان کا پرچم نظر آ رہا ہے. اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اپنا انڈیا کا جو ہے نا پرچم یہاں سے سلیکٹ کر لیں. اگر آپ UAE سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں تو آپ اپنا جو ہے یہ وہ سلیکٹ کر لیں کہ کون سا ہے. تو میں ابھی پاکستان والا یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں. پاکستان کا میں فون نمبر لکھتا ہوں کہ جی یہ میرا فون نمبر ہے. تو یہ میں نے فون نمبر لکھا اور میں نے نیکسٹ کا جو ہے نا آپشن کلک کر دیا. ٹو میک شیور دیٹ 0300-863-6131 از یورز گوگل از گوئنگ ٹو سینڈ یو اے ٹیکسٹ میسج ود اے 6 ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ. یعنی اب آپ کے اس فون نمبر پہ ایک کوڈ بھیجا جائے گا اور وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا ہی ہے یہ نمبر. تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس کوڈ آ گیا ہے, 6 ڈیجٹ کوڈ آ گیا ہے. اور وہ میں اپنا کوڈ جو ہے وہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوڈ جو آیا ہے وہ میرے پاس آ گیا ہے جی 476264. 476264 یہ میرے پاس کوڈ آ گیا. اور یہ میں لکھ کے جب نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں تو میرے پاس یہ ڈن ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ دس از سکسیس. تو یہ آپ کا فون نمبر ایڈ ہو گیا ہے. ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو یہ ایک آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ نیکسٹ چلتے ہیں. اس کے بعد کہ یہ یور ڈیوائسز, یور ڈیوائسز کو آپ کلک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس صرف اس وقت ایک ہی ڈیوائس کنیکٹڈ ہے. یعنی آپ کا یہ والا ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ صرف اس ڈیوائس پہ اوپن ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اور ڈیوائس کو نہیں کرنا چاہتے اس پہ کلک تو آپ اس کو ڈسمس کر دیں یا یہاں پہ ایڈ کر دیں کہ آپ کس اور ڈیوائس پہ جا کے یہ والا اپنا ای میل اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا فون ہے تو اس میں جا کے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ ایڈ کا بٹن دبائیں گے تو یہاں آپ کو آ جائے گا فیس ریکگنیشن یا فنگر پرنٹ یا پیٹرن یا پن یا پاسورڈ سے آپ اپنے فون کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان سارے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کر کے آپ اپنے فون کو پہلے پروٹیکٹ کر لیں تاکہ آپ کے اس فون پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ اور کوئی نہ کھول سکے. ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. تو ہم اس پہ اب نہیں جا رہے. تو اب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے 1 سائنڈ ان ڈیوائس. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو صرف ایک سائن ان ڈیوائس یہ نظر آ رہی ہے جس کا سکرین لاک نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ یہی والا فون ہے جس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ اس وقت کنیکٹڈ ہے اور اس پہ سکرین کا لاک نہیں لگا ہوا. آپ کو سکرین لاک لگا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہے. اچھا, اس کے بعد وہ ریسنٹ ایکٹیویٹی پچھلے 28 دن کی وہ ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے کہ آپ کا یہ والا ای میل اکاؤنٹ کس کس فون پہ اوپن کیا گیا ہے اور اس پہ کیا کیا کام کیا گیا ہے. آپ ان ساری ایکٹیویٹیز کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں, دیکھتے رہیں کہ جی کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو اس میں سے نہیں ہے جو کہ آپ نے نہیں کی, کسی اور نے کی ہے. اگر ایسی ہے تو فوراً یہ سی انفیملیئر ایکٹیویٹی اس کو آپ کلک کریں اور فوراً آپ اپنی جو ہے پاسورڈ اور سیکیورٹی جو میجرز ہیں ان کو فوری طور پہ تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کا ای میل اکاؤنٹ سیف رہے گا. اچھا, تو اس کے بعد ہے
آپ کا فون نمبر یہ ایڈ ہو چکا ہے. یہاں ہم ٹو ویریفیکیشن میتھڈس کو سائن ان اینڈ ریکوری پہ میں نے کلک کیا تو ٹو ویریفیکیشن میتھڈس پہ میں آیا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ فون نمبر ایڈ ہوا ہے. اب میں نے ریکوری ای میل ایڈ کرنا ہے. تو یہاں اگر میں کلک کروں گا ریکوری ای میل تو یہاں پہ میرے پاس ریکوری ای میل آ جائے گا اور میں یہاں پہ اپنا ایک ریکوری ای میل لکھوں گا. وہ میں لکھ دیتا ہوں جی. وہ کوئی ایسا ای میل لکھنا ہے جو کہ آپ کا اپنا ہی ہو, کوئی دوسرا ای میل اکاؤنٹ, یا پھر آپ کے کسی بہت ہی قریبی جاننے والے کسی دوست یا رشتہ دار کا ہو, تاکہ اگر آپ کو کبھی اپنے ای میل اکاؤنٹ کی چیزیں بھول جائیں تو پھر آپ اس سے پوچھ کے آپ کے گوگل والے آپ کا ای میل اکاؤنٹ ریکور کرنے کے لیے میل کریں گے اس ریکوری ای میل پہ. پھر آپ کو وہاں سے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں جیسے ہی اس کو نیکسٹ دباؤں گا تو وہ کہتے ہیں ریکوری ای میل جو ہے وہ hashmi_rashid@hotmail.com یہ ایڈ ہو چکی ہے اور میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آئندہ کوئی بھی چینج آئے گی تو آپ کے ریکوری ای میل پہ بھی جا کے کنیکٹ کیا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کام ہوا ہے. اچھا جی, اب آپ نے سائن ان اینڈ ریکوری جو ہے وہ کر لی ہے. ابھی ایک اور ہم نے کام کرنا ہے, وہ ہے گوگل اتھینٹیکیٹر. تو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی 1 ایشو فاؤنڈ. تو وہ کون سا ایشو ہے جناب, وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس پہ ہم بیک جاتے ہیں جی, اور تو یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو ہے یہ آف ہوئی ہے. سائننگ ان ٹو گوگل 2 وے ویریفیکیشن جو ہے وہ آف ہوئی ہے. اس کو میں نے کلک کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ وتھ 2 اسٹیپ ویریفیکیشنس. تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن سے وہ کہتے ہیں جی پروٹیکٹ کریں. تو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. یہ گیٹ سٹارٹڈ پہ میں آیا ہوں, اور گیٹ سٹارٹڈ پہ ابھی وہ اگلے آئے گا, وہ پھر سے پاسورڈ مانگے گا. آپ نے ویریفیکیشن جب بھی چینج کرنی ہوگی تو وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا. میں یہاں پہ اپنا پھر سے پاسورڈ لکھوں گا. تو یہ آپ کو لے جائے گا اگلے سٹیپ پہ, جس پہ آپ 2 وے ویریفیکیشن کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیوائسز ہیں. ایک ہی ڈیوائس شو ہو رہی ہے جس پہ میں کنیکٹڈ ہوں. اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں گی تو آپ کو ڈیوائس وہ بتائے گا کہ کس اور ڈیوائس پہ آپ کا یہ والا ای میل اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے. تو یہاں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو کنٹینیو کرتے ہیں کہ جناب ٹرائنگ ٹو سائن ان فرام اندر ڈیوائس, اینڈرائڈ 10 کراچی پاکستان کے پاس ہے جسٹ ناؤ. تو آپ کہیں جی یس, میں اسی پہ سائن ان کر رہا ہوں اور وہ میں سائن ان اپروو کر رہا ہوں. تو اب جیسے ہی آپ سائن ان کریں گے تو آپ کے یہ جو ای میل آپ نے ایڈریس فون نمبر آپ نے ایڈ کیا ہوا تھا, تو اس پہ آپ کو میسج چلا جائے گا. جہاں آپ سینڈ کریں تو فوراً آپ کو میسج جائے گا, اور آپ نے اپنا میسج دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا میسج آیا ہے. یہ میسج آ گیا ہے جی 602175 یہ میرے پاس اس کا پاسورڈ آیا ہے. میں نے اس کو کلک کیا ہے تو وہ اب 2 وے ویریفیکیشنز کو وہ آن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی اب ہم نے کرنی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ہاں جی میری 2 وے ویریفیکیشن آن کر دیں. میں نے آن کر دی ہے. تو یہ جناب آپ کی آ گئی ہے. اب یہ 2 وے ویریفیکیشن کے 3 بیسک سٹیپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیک اپ کوڈز, ایک ہوتا ہے گوگل اتھینٹیکیٹر, اور ایک ہوتا ہے سیکیورٹی کی. سیکیورٹی کی ایک ہارڈ ویئر ہے کہ جیسے آپ USB ڈرائیو لگاتے ہیں اپنے فون میں, تو اس USB ڈرائیو کے اندر آپ نے کچھ انفارمیشن لکھی ہوتی ہیں. جب آپ وہ USB ڈرائیو لگائیں گے, فلیش ڈرائیو لگائیں گے اپنے فون یا لیپ ٹاپ کے ساتھ, تبھی آپ کا ای میل اکاؤنٹ اوپن ہوگا. تو میں فی الحال اس سیکیورٹی کو چھوڑتا ہوں. میں ابھی جو اتھینٹیکیٹر ایپ ہے اس کو کلک کرتا ہوں کہ اس کو ہم سیٹ اپ پہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا اینڈرائڈ فون ہے, یہ آئی فون نہیں ہے. اگر آئی فون ہوتا تو میں آئی فون پہ کرتا. تو اینڈرائڈ پہ میں نے یہ نیکسٹ کا بٹن دبایا تو آپ کے پاس یہ ایک QR کوڈ آ گیا. ٹھیک ہے جی,
میرے پاس QR کوڈ میں ابھی نہیں اسکین کر سکتا، تو میں اس کو کہتا ہوں جی کین ناٹ اسکین اٹ. تو جیسے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ جی کین ناٹ اسکین اٹ، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی گوگل اتھینٹیکیٹر جو ہے وہ کیسے چلے گا. میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں، تو سوری یہ جو ہے نا تھوڑا سا غلط ہو گیا. میں یہ اتھینٹیکیٹر دباتا ہوں جی، اور یہ اینڈرائڈ ہے میرا، اور کین ناٹ اسکین اٹ کو جیسے دباتا ہوں تو یہ میری اوپر کی لکھی ہوئی آ رہی ہے، انٹر یور ای میل ایڈریس اینڈ دس کی. تو یہ میں اس کی کو اب کاپی یہاں سے کرتا ہوں. یہ والی جو کی ہے یہاں پہ میں کاپی اس کو، یہ دیکھیں یہ میں نے کاپی کر لی اپنی کی، اور اب اس کو میں فی الحال بند کر کے اپنا گوگل اتھینٹیکیٹر اوپن کرتا ہوں. یہ میرے پاس گوگل اتھینٹیکیٹر ہے، میں نے جو کہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور یہ میرے پاس پڑا ہے. اس کو میں نے کلک کیا تو کہتا ہے جی گیٹ سٹارٹڈ. تو یہ گیٹ سٹارٹ پہ گئے، تو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے اسکین QR کوڈ کرنا ہے یا انٹر سیٹ اپ کی کرنی ہے. تو QR کوڈ میں اسکین نہیں کر رہا، میں اپنی انٹر سیٹ کر رہا ہوں، کیز کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ کا نام لکھیں، اور اکاؤنٹ کا نام ہے میرا جناب ڈاکٹر راشد ہاشمی @gmail.com اس کے لیے ہے. اور یہ میری کی جو ہے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ پیسٹ کر دی میں نے کی، اور یہ میں نے ٹائم بیس رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ آپ کا پاسورڈ اس پہ اپیئر ہوا کرے گا، اور کاؤنٹر بیس بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے ڈیجٹ والا ہے، یہ ٹائم بیس بھی کر سکتے ہو. ٹائم بیس زیادہ اچھا ہوتا ہے، میں نے یہ کر دیا تو یہ اس نے اس کو ایڈ کر دیا. تو اب یہ میرا اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا گوگل اتھینٹیکیٹر کے اوپر. اب جب بھی مجھے اپنی یہ ای میل اکاؤنٹ کھولنا ہوگی تو مجھے یہاں پہ جو پاسورڈ جیسے اب 205669 آیا ہوا ہے یہ لکھوں گا تو میرا ای میل اکاؤنٹ اوپن ہوگا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو کہ یہ بلو کلر کا ایک سرکل آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ 30 سیکنڈ کے لیے ہوگا، اور 30 سیکنڈ کے بعد یہ کوڈ چینج ہو جائے گا. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی ہی دیر میں یہ اکاؤنٹ یہ والا جو پاسورڈ ہے یہ چینج ہو رہا ہے. یہ دیکھیں چینج ہو گیا. اب مجھے اپنا یہ والا لکھنا ہوگا. اگر آپ نے کوئی اور اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم ابھی ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں جب نیکسٹ دباؤں گا جا کے تو وہ ہے جی میں ایسے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ کون سا ہے میرا ابھی نیا آ رہا کوڈ. یہاں آپ لکھیں اور فوراً اس کو ویریفائی کر دیں. اس کو فوری طور پہ آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ڈن کے بٹن کو دبائیں تو اب آپ کا یہ والا جو ہے گوگل اتھینٹیکیٹر بھی ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی ایشوز میں یہ اوپر چلا گیا. آپ نے فون بھی ایڈ کر لیا اور اتھینٹیکیٹر بھی ایڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیوائس ایڈ کر لی ہیں، گوگل اتھینٹیکیٹر ایڈ کر لیا ہے، اور آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کر لیا. اس کے بعد یہ ہے یہ بیک اپ کوڈز. بیک اپ کوڈز کو بھی آپ سیٹ کر لیں. جیسے آپ سیٹ اپ کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ 10 کوڈز لکھے ہوئے آ جائیں گے. اس کو کسی جگہ پہ لکھ کے رکھ لیں. یہ والے کوڈ جب بھی کبھی آپ کو اپنا ای میل ریکور کرنا ہوگا ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں، یا اپنے طور پہ لکھ کے کاپی میں رکھ سکتے ہیں. تو ان کو اپنے پاس آپ لکھ کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو کبھی ریکور کرنا ہوگا تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب تک کر لی ہے ساری. اور اگر یہاں سے سب سے نیچے آ رہا ہے ڈیوائسز یو ٹرسٹ، تو وہ اگر آپ ریووک آل پہ کر دیں گے تو وہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں سب سے وہ سائن آؤٹ کر دے گا آپ کا فوری طور پہ ای میل اکاؤنٹ. تو چلیں اب تک آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کیسے ویریفائی کرنا ہے. تو یہ سٹیپس بہت ضروری ہیں. آپ کا ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ
वेरीफाई होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं मैं अपनी सिक्योरिटीज़ पे गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी पे आया हूँ, तो ये लॉक जो है वो सिक्योरिटी के अंदर लॉक बंद हो गया है और ग्रीन कलर का टिक लग गया है। तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट इस वक्त प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपने अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन कर लेनी है। जब आपका अकाउंट प्रोटेक्ट हो गया है तो उसके बाद अब आप अपने जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज का अकाउंट बनाएंगे, जो कि बाइनेंस पे बना सकते हैं, जो कि आप कॉइन बेस पे बना सकते हैं, क्यू कॉइन पे बना सकते हैं, MXC पे बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत अच्छा लर्न किया होगा और आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को हमारे ग्रुप में इनवाइट करेंगे और सबको इस फायदे से मुस्तफीद होने का तरीका बताएंगे। शुक्रिया।